تفسیر دیکھیے، پارہ نمبر 8 ہے، سورۃ الاعراف، آیت نمبر 11 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ اور بے شک یقیناً ہم نے تمہارا حاقہ بنایا، پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی قدر و منزلت اور ان کی فضیلت بیان کرنے کے بعد بنی آدم کو تنبیہ کی ہے کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن ابلیس ہے، جو آغاز ہی سے حسد کی آگ میں جلتا رہا ہے اور انسان کو دینی اور دنیاوی طور پر نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے، اس لیے اس سے بچنا لازم ہے۔ بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے مٹی سے بنایا اور انسان کی شکل دے کر اس میں روح پھونکی، تو تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ اسے سجدہ کریں۔ سب نے بات مانی اور اطاعت کی، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، اور بے شک یقیناً ہم نے تمہارا خاکہ بنایا، پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی۔ خالقہ کا اصل معنی جس چیز کا وجود نہ ہو اس کا صحیح خاکہ بنانا ہے اور وجود میں لانا ہے۔ اس معنی کے اعتبار سے خالق صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ ہاں، کسی چیز سے کوئی خاکہ تیار کرنے کو بھی خالقہ کہہ لیتے ہیں، اور یہ کام مخلوق بھی کر سکتی ہے۔ جیسے سورۃ المائدہ آیت نمبر 110 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ، تو جب کسی چیز سے کوئی خاکہ تیار کرنا ہو تو وہ انسان بھی کر لیتا ہے، لیکن خالقہ کا جو اصل معنی ہے کہ عدم سے وجود میں لانا، تو اس کے اعتبار سے خالق صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ خلق، برأ اور تصویر، یہ پیدائش کے 3 مراحل ہیں۔ سورہ حشر آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو اللہ الخالق البارئ المصور، اللہ تعالیٰ خالق ہے، باری ہے اور مصور ہے۔ تینوں الفاظ میں سے اکیلا کوئی بھی لفظ آئے تو اس کا معنی ہوگا پیدا کرنا۔ اگر یہ اکٹھے آ جائیں تو پھر کچھ نہ کچھ فرق ہے، یعنی وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، ہم نے تمہارا خاکہ بنایا پھر تمہیں صورت بخشی۔ تو اس سے مراد آدم علیہ السلام ہے، کیونکہ مٹی کے خلاصے سے تو وہی پیدا ہوئے ہیں، ان کی اولاد نطفے سے پیدا ہوئی ہے۔ سورہ الف لام میم تنزیل آیت نمبر 7 سے 9 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ جس نے اچھا بنایا ہر چیز کو جو اس نے پیدا کی ہے، اور انسان کی پیدائش تھوڑی سی مٹی سے شروع کی، پھر اس کی نسل ایک حقیر پانی کے خلاصے سے بنائی، پھر اسے درست کیا، اس میں اپنی ایک روح پھونکی، تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے، تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ تو بے شک یقیناً ہم نے تمہارا خاکہ بنایا اور ہم نے تمہاری صورت بنائی۔
ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ اس سجدے سے مراد مطلق تعظیم ہے یا حقیقی سجدہ ہے، یہ ہم سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں۔ اسی طرح سورۃ الکہف آیت نمبر 50 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ جنوں میں سے تھا اور اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، سجدہ کرنے والوں میں وہ شامل نہ ہوا۔ قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طین۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، فرمایا تجھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ نہیں کر رہا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا ہے؟ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، کس سے؟ آدم علیہ السلام سے۔ خلقتنی من نار، اس لیے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، وخلقتہ من طین، اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ یہاں اللہ جو کلمہ آیا ہے یہ زور اور تاکید کے لیے ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے سورہ صاد آیت نمبر 75 میں ما منعک ان تسجد، یہ الفاظ آتے ہیں کہ تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا، اور یہاں ہے کہ تجھے کس نے روکا کہ اس کے روکنے کے باعث تو نے سجدہ نہیں کیا، کون سی ایسی چیز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ چونکہ تو نے میرے حکم کی مخالفت کی ہے یہاں سے نکل جا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تجھے حکم دیا ہے تو کون سی چیز ایسی ہے جس نے نافرمانی پر تجھے ابھارا ہے؟ اس نے کہا انا خیر منہ، کہ میں اس سے بہترین ہوں، اس سے بہتر ہوں، اس سے اچھا ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ آگ مٹی سے افضل ہے، اور افضل اپنے سے کم درجہ کو کس طرح سجدہ کر سکتا ہے؟ یہ بات اس کے ذہن میں تھی، اس نے یہ نہ دیکھا کہ حکم کون دے رہا ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ دھدکار آ گیا۔ اچھا، ایک اور چیز سمجھ آتی ہے کہ ابلیس فرشتوں میں سے نہیں تھا، وہ جنوں میں سے تھا، لیکن آسمان پر فرشتوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے سجدہ کرنے کے حکم میں اس کو بھی شامل کر لیا گیا کہ تم بھی سجدہ کرو۔ لہٰذا پھر اس سے باز پرس بھی ہوئی، اس سے پوچھا بھی گیا کہ کیوں سجدہ نہیں کیا؟ اس نے کہا کہ میں اس سے بہترین ہوں، آگ سے بنا ہوں اس لیے۔ سورہ رحمان آیت نمبر 14 اور 15 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بجنے والی مٹی سے پیدا کیا جو ایک ٹھیکری کی طرح تھی، اور جنوں کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ تو لہٰذا اس کو یہ لگا کہ آگ چونکہ مٹی سے افضل ہے، لہٰذا میں آدم علیہ السلام کو کیوں سجدہ کروں؟ حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی روایت ہے، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں، جنات آگ کے شعلے سے پیدا کیے گئے ہیں، اور آدم علیہ السلام اس چیز سے پیدا کیے گئے ہیں جو تمہیں بتائی جا چکی ہے۔ چونکہ اس نے انکار کر دیا
قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين، فرمایا تو اس سے اتر جا، یعنی آسمان سے، کیونکہ تیرے لیے یہ نہ ہوگا کہ تو اس میں رہ کے تکبر کرے، لہذا نکل جا، یقیناً تو ذلیل ہونے والوں میں سے ہو گیا ہے۔ وجہ کیا بنی کہ سجدے سے انکار کیا، بات نہیں مانی، اپنے آپ کو بہتر سمجھا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ چونکہ تو نے میرے حکم کی مخالفت کی ہے تو جنت سے نکل جا، کیونکہ یہ جگہ اللہ کے نافرمانوں کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کے حکم کے مقابلے میں تکبر کرنے والا ذلت اور رسوائی کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کبریائی یعنی بڑائی میری ردا ہے، یعنی اوپر کی چادر ہے، اور عزت میری ازار ہے، یعنی نیچے کی چادر ہے۔ جو ان میں سے ایک بھی مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا میں اسے آگ میں پھینکوں گا۔ یعنی تکبر کے بعد جنت میں رہنے کا شرف تیرے پاس اب نہیں ہے، اور یہی حال ہر تکبر کرنے والے کا اور ہر غرور کرنے والے کا ہوگا۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا مجھے اس دن تک مہلت دے دیجئے جب یہ لوگ اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت تک مہلت مانگ لی اس نے۔ قال انک من المنذرین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے۔ شیطان نے مہلت تو قیامت تک کی مانگی، مگر اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے علم میں طے شدہ وقت تک مہلت دی۔ ٹھیک ہے، قیامت تک کی مہلت، اس کی کوئی خاص وضاحت نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے جب تک اللہ تعالیٰ نے اس کا وقت مقرر کیا ہے۔ اور شیطان کو مہلت دی کیوں ہے؟ مقصد کیا ہے؟ تاکہ بندوں کا امتحان ہو جائے کہ لوگ رحمان کی راہ پر چلتے ہیں یا شیطان کی راہ پر۔ سورہ صاد آیت نمبر 81 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ، اللہ تعالیٰ نے اس کو جو مہلت دی ہے ایک خاص طے شدہ مقرر وقت ہے تب تک دی ہے۔ اسی طرح سورۃ الحجر آیت نمبر 38 میں بھی یہی مضمون آتا ہے۔ لہذا اس نے مہلت مانگی، اس کو مل گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ایک طے شدہ وقت تک اس کو مہلت دے دی۔ قال فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، اس نے کہا پھر اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا میں ضرور یہ جو لوگ ہیں تیرے بنائے ہوئے بندے ہیں ان کے راستے میں آؤں گا، اور جو تیرا بنایا ہوا سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، اس پر بیٹھوں گا آ کے۔ اب دیکھیے غلطی اس کی اپنی ہے، لیکن اس نے تاثر کیا دیا ہے؟ اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا میں ضرور ہی ان کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، یعنی جم کے بیٹھ جاؤں گا تاکہ میں ان کو گمراہ کر سکوں۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ اس آیت کو آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے، پچھلی آیت کو بھی۔ پھر میں ہر صورت ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں طرف سے، ان کی بائیں طرف سے آؤں گا، اور تو ان کے اکثر کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، ان کے آگے سے، ومن خلفہم، ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم، اور ان کے دائیں طرف سے، وعن شمائلہم، بائیں طرف سے، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور تو ان کے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ یعنی میں تو گمراہ ہوں ہی، ان کو بھی گمراہ کروں گا۔ تو ابلیس نے کہا رب مجھے مہلت دے، اس دن تک موت نہ دے جب آدم اور اس کی اولاد قبروں سے اٹھائی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دے دی۔ ابلیس کا مقصد اولاد آدم کی کثیر تعداد کو گمراہ کرنا تھا تاکہ آدم علیہ السلام سے انتقام لے سکے، جن کی وجہ سے اس کو محسوس ہوا کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا، حالانکہ اس کی اپنی غلطی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کی بات مان لی
تو اس کا عناد اور بڑھ گیا۔ کہا تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، اب میں انسانوں کو چین سے رہنے نہیں دوں گا، ان کے در پہ ہو جاؤں گا اور انہیں تیری سیدھی راہ سے گمراہ کروں گا، ہر طرف سے گھیر لوں گا، نیکیوں سے روکوں گا، برائی کو خوبصورت بنا کر ان کے سامنے پیش کروں گا تاکہ وہ بغاوت پر اتر آئیں، سرکشی کریں۔ نتیجہ یہ ہوگا ان میں سے اکثر لوگ ناشکری کریں گے، تیری عبادت نہیں کریں گے اور عقیدہ توحید پر قائم نہیں رہیں گے۔ یہ جو آیت ہے نا کہ ہر صورت میں ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں طرف سے، بائیں طرف سے آؤں گا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان اور دوسری تمام آفات سے، تمام اطراف سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صبح و شام یہ کلمات پڑھا کرتے تھے اور کبھی ان میں ناغہ نہیں کرتے تھے۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی ودنیای واہلی ومالی، اللہم استر عوراتی وآمر روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ معنی کیا ہے؟ اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں معافی اور عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ میں تجھ سے اپنے دین میں، اپنی دنیا میں، اپنے اہل میں، اپنے مال میں معافی اور عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ تو میری پردے والی چیزوں پر پردہ ڈال دے اور میری گھبراہٹوں کو امن عطا فرما دے۔ اے اللہ میری حفاظت فرما، میرے آگے سے، میرے پیچھے سے، میرے دائیں سے، میرے بائیں سے اور میرے اوپر سے، اور میں تیری عظمت کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے نیچے سے اچانک پکڑ لیا جاؤں، یعنی ہلاک ہو جاؤں، زمینی آفت آ جائے، عذاب آ جائے۔ تو اسی لیے یہ صبح و شام کے اذکار میں یہ دعا ہے، مستقل آپ اس کو ضرور پڑھا کریں۔ یہ جو آیات دو آج ہم نے ابھی پڑھی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان ہر راستے پر بیٹھے گا، ہر خیر اور شر دونوں کے راستوں پر بیٹھے گا۔ خیر سے لوگوں کو روکے گا اور جو شر کے راستے پر بیٹھے گا، شر کو بہترین بنا کر لوگوں کو ترغیب دلائے گا، کیونکہ برائی کے راستے پر تو میں نے لوگوں کو لگا دیا، لیکن سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا تاکہ لوگوں کو بھلائی سے روکوں۔ اسی کیفیت کا ایک منظر جاننے کے لیے ہم ایک حدیث پڑھیں گے آج انشاءاللہ، کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک شیطان ابن آدم کے لیے اللہ کے راستوں پر بیٹھ جاتا ہے، وہ اسلام کے راستے پر بیٹھ جاتا ہے اور ابن آدم سے کہتا ہے کیا تو اسلام قبول کر کے اپنے دین کو، اپنے آباء و اجداد کے دین اور اپنے باپ کے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ رہا ہے؟ یعنی ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے، مگر ابن آدم اس کی نافرمانی کرتے ہوئے اسلام کو اختیار کر لیتا ہے۔ پھر اسی طرح شیطان راہ ہجرت پر بیٹھ جاتا ہے اور مسلمان سے کہتا ہے کیا تو ہجرت کر کے اپنی زمین اور اپنے آسمان کو چھوڑ رہا ہے؟ مہاجر کی مثال تو گھوڑے جیسی ہے جس کی رسی کو دراز کر دیا گیا ہو، مگر مومن شیطان کی نافرمانی کر کے ہجرت کر لیتا ہے، پھر وہ مومن کے لیے راہ جہاد پر بیٹھ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے یہ تو بس نفس اور مال کی مشقت ہے، لہذا اگر تو جنگ کرے گا تو مارا جائے گا۔ ذہن میں بات ڈالتا ہے، پھر تیری بیوی سے کوئی اور نکاح کر لے گا، تیرا مال تقسیم ہو جائے گا، لیکن آدمی شیطان کی نافرمانی کرتے ہوئے جہاد کرتا ہے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان یہ کام کرتے ہوئے فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے، یا پھر اگر وہ شہید ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے، اگر غرق ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے، اگر اس کی سواری اس کو گرا دے اور وہ فوت ہو جائے
تو بھی اللہ پر یہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے. یہ مسند احمد کی روایت ہے. یعنی اگر اس نے شیطان کی نافرمانی کی، اس کے وسوسوں میں نہیں آیا، اسلام پر، ایمان پر، جہاد پر، ہجرت پر قائم رہا اور اس کی وفات ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا. لہذا شیطان کی کوشش کیا ہے؟ وَلَا تَجِدُ اکثرہم شاکرین، کہ اکثریت کو ناشکرا بنا دے. بعض دفعہ شکر گزاری ہمیں ایک بہت چھوٹا سا عمل لگتا ہے، لیکن آج آپ نے یہ پڑھا کہ شیطان کا بڑا مین ہدف یہ ہے کہ میں انسانوں کو ناشکرا بناؤں. کیونکہ جب کوئی انسان ناشکری کرتا ہے نا تو نعمت اس سے چھین لی جاتی ہے. شکر کرتا ہے تو مزید اس کو ملتا ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. لہذا وہ شکر کرنے نہیں دیتا زیادہ نہ ملے. اور اس نے یہ گمان کیا کہ میں ایسا کر کے چھوڑوں گا. ہمیں بھی یہ ارادہ کرنا ہے کہ ہر حال میں ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. سورہ سبا آیت نمبر 20 اور 21 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بے شک یقیناً ابلیس نے ان پر اپنا گمان سچا کر کے دکھایا، تو مومنوں کے ایک خاص گروہ کے علاوہ سارے کے سارے لوگ اس کے پیچھے چل پڑے. یعنی اس نے کہا تھا نا، اس نے سچ کر دکھایا، لیکن جو مومن ہے شیطان کا ان پر کوئی غلبہ نہیں تھا، تاکہ ہم جان لیں کون ہے جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے، کون ہے جو شک میں ہے، اور تمہارا رب ہر چیز پر پوری طرح سے نگران ہے. لہذا یہ جو اس نے کہا نا کہ تو اکثریت کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا، تو ابلیس کو غیب کی خبر نہیں تھی، محض اس نے اپنے گمان پر یہ دعویٰ کیا تھا، لیکن اس ظالم نے اپنا گمان سچ کر دکھایا. اکثریت آپ کو ناشکری نظر آتی ہے. بعض دفعہ لوگوں کے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن وہ خوش نہیں ہوتے، ناشکرے ہوتے، ہر وقت روتے رہتے ہیں. آج کل آپ دیکھیں بچوں کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی، شکر گزاری نہیں ہے. لہذا ہر حال میں شکر گزاری کرنی ہے. الحمدللہ جب کوئی کہتا ہے تملأ المیزان، نیکیوں سے اس کا میزان بھر دیا جاتا ہے. دل سے کہنا اللہ کا شکر ہے، شکوہ نہیں کرنا. جب اس نے یہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قال اخرج منها مذءوما مدحورا، فرمایا اس سے نکل جا، تو مذمت کیا ہوا ہے اور دھتکارا ہوا ہے. لمن تبعك منهم لأملأن جہنم منكم اجمعین، بے شک ان میں سے جو تیرے پیچھے چلے گا میں ضرور جہنم کو تم سب سے بھر دوں گا. اب یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے پہلے تو یہاں سے نکل جا. شیطان پر مزید لعنت کر دی، رحمت سے دوری کا اعلان کر دیا، اور دوبارہ کہا ذلیل اور رسوا ہو کر نکل جا. اور تو اور جو تیری پیروی کرنے والے ہیں وہ جان لیں، اگر وہ لوگ تیری اتباع کریں گے میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدم کا بیٹا سجدے کی آیت تلاوت کرتا ہے اور پھر سجدہ کرتا ہے، سجدہ تلاوت آتا ہے نا قرآن مجید میں، جب کوئی انسان سجدہ کرتا ہے تو شیطان ایک طرف ہو کر رونے لگتا ہے اور کہتا ہے ہائے افسوس ابن آدم کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا، اس نے سجدہ کر لیا اس لیے اسے جنت ملے گی. مجھے سجدہ کرنے کا حکم ملا تھا، میں نے نافرمانی کی، مجھے جہنم ملے گی. مسلم کی روایت ہے. سجدہ تلاوت مستحب ہے، پسندیدہ ہے اور کرنا چاہیے. دوسری بات یہ سمجھ آتی ہے کہ شیطان پر اس قدر لعنت کر دی گئی، اس نے ایک سجدہ نہیں کیا تھا. تو زندگی میں سجدوں کی کثرت ہونی چاہیے اور نماز کی پابندی ہونی چاہیے تاکہ سجدے نہ رہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تیرے ساتھی ہیں ان سبھی سمیت میں تجھے آگ میں ڈالوں گا. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 63 سے 65 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال اذهب فمن تبعك منهم
فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا، فرمایا جا پھر ان میں سے جو تیرے پیچھے چلے گا، بے شک جہنم تمہارا بدلہ ہے اور پورا پورا بدلہ ہے، اور ان میں سے جس کو تو اپنی آواز کے ساتھ گمراہ کر سکے بہکا لے، تو اپنے سوار بھی لے آ، اپنے پیدل بھی لے آ اور ان پر چڑھائی کر لے، ان کے مال کا اور ان کی اولادوں کا حصہ بن جا، اور انہیں وعدے دلا۔ یعنی یہ مختلف صورتیں ہیں شیطان کس طرح گمراہ کرتا ہے، یہ انشاءاللہ العزیز آپ سورہ بنی اسرائیل تک پہنچیں گے تو پڑھیں گے کہ اس کی آواز کیا ہے، اس کے پیدل اس کے سوار کون ہیں، مال اور اولاد میں وہ اپنی حصے داری شراکت کیسے قائم کرتا ہے، اور وعدے بھی دلاتا ہے، لیکن وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، اور شیطان دھوکہ دینے کے سوا کوئی وعدہ نہیں دیتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَان، جو میرے بندے ہیں تیرا ان پر کوئی غلبہ نہیں ہے، وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور تیرا رب کافی ہے کارساز ہونے کے لیے۔ اکثریت اگر پیروی کرے گی تو آگ میں جائے گی، لیکن جو اللہ کے بندے ہیں وہ یاد رکھیں کہ وہ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، شیطان ان کو گمراہ نہیں کر سکے گا۔ تو کہا تو بھی اور جو تیرے پیروکار ہیں سب کے سب سے میں جہنم کو بھر دوں گا۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور اے آدم تو اور تیری بیوی اس جنت میں رہو، دونوں کھاؤ، یہ الف تثنیہ کا ہے، بس تم دونوں کھاؤ جہاں سے چاہو، ایک درخت ہے بس اس درخت کے قریب مت جاؤ، اگر تم اس کے قریب چلے گے تو تم دونوں ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ لیکن کیا ہوا، فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، پھر شیطان نے ان دونوں کے لیے وسوسہ ڈالا تاکہ ان کے لیے ظاہر کر دے جو کچھ ان کی شرمگاہوں میں سے ان سے چھپایا گیا تھا، اور اس نے کہا تم دونوں کے رب نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا مگر صرف اس لیے کہ تم دونوں فرشتے بن جاؤ گے یا پھر ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب دیکھیے اس نے کس طرح کا دھوکہ دیا۔ سب سے پہلے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے روکا ہے کہ یا تو تم فرشتے بن جاؤ گے یا پھر ہمیشگی کے لیے تمہاری زندگی رہے گی، تم مرو گے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو جنت سے یا فرشتوں کے زمرے سے نکال دیا اور آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا کے لیے جنت کی تمام نعمتوں اور پھلوں کو حلال کر دیا، صرف ایک درخت کے کھانے سے ان کو روکا اور تنبیہ کی کہ دیکھو اگر تم اس کے قریب گئے تو اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہو جاؤ گے، یعنی ایک ٹیسٹ تھا، امتحان تھا۔ شیطان نے جب انہیں اس حال میں دیکھا تو حسد کی آگ اس کے اندر بھڑک اٹھی، ان کے ساتھ مکر و فریب کا اس نے سوچا تاکہ جو نعمتیں ان کو ملی ہیں، انہوں نے خوبصورت لباس زیب تن کیے ہوئے ہیں، وہ سب کچھ ان سے چھن جائے۔ اس نے اللہ کے خلاف جھوٹ باندھا اور کہا تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے اس لیے روکا کہ اگر تم اسے کھا لو گے تو فرشتے بن جاؤ گے، یعنی کھانے پینے کی کوئی محتاجی نہیں رہے گی، یا پھر تمہیں موت ہی نہیں آئے گی، جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہو گے۔ تو ابلیس نے ان کو اپنی صداقت کا یقین دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہا کہ میں تم دونوں کا انتہائی خیر خواہ ہوں۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور اس نے دونوں سے قسم کھا کر کہا کہ بے شک میں تم دونوں کے لیے یقیناً خیر خواہوں میں سے ہوں، اس لیے میں نے تمہیں یہ راز بتایا ہے۔ شیطان سے مراد اس آیت میں ابلیس ہی ہے،
جیسے سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 116 سے لے کر 120 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور اس نے انکار کیا۔ تو ہم نے کہا بے شک یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے۔ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ، ہم نے کہا آدم یہ شیطان تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے۔ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ، سو کہیں تم دونوں کو جنت سے نکال نہ دے کہ تم مصیبت میں، پریشانی میں، غم میں مبتلا ہو جاؤ۔ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ، بے شک تیرے لیے یہ ہے کہ تو اس میں نہ بھوکا ہوگا اور نہ ننگا ہوگا، یعنی جنت میں۔ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَعُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، اور یہ کہ بے شک تو جنت میں نہ پیاسا ہوگا نہ دھوپ تجھے لگے گی۔ فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، اے آدم، شیطان نے اب ان کے دل میں خیال ڈالا، کہنے لگا آدم کیا میں تجھے دائمی زندگی کا درخت اور ایسی بادشاہی نہ بتاؤں جو پرانی نہیں ہوگی، یعنی ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ کرنا کیا ہے؟ بس یہ درخت کا پھل کھانا ہے، یہ کرنا ہے، یعنی وسوسہ ڈال دیا۔ معلوم ہوا کہ شیطان ہر وقت جو کوشش کرتا ہے وہ وسوسوں کے ذریعے بھی کرتا ہے۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، یہ مفہوم آپ سورۃ البقرہ آیت نمبر 35 میں پڑھ چکے ہیں۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اب اس کے ترجمے کی ضرورت تو نہیں ہے نا، آپ کو معلوم ہے اس کا مفہوم کیا ہے۔ اچھا، لِيُبْدِيَ لَهُمَا، بعض علماء تفسیر نے لکھا ہے لیوبدیہ میں لام عاقبت کا ہے، یعنی شیطان کے دل میں نہیں تھا کہ وہ ننگے ہو جائیں گے، مگر ایسا کرنے کا انجام یہی تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن زیادہ صحیح یہی ہے کہ یہ لام تعلیل کا ہے، اور اس کی غرض یہی تھی، اور اسے معلوم تھا کہ درخت کھانے کا نتیجہ کیا ہوگا، یعنی شیطان کو معلوم تھا۔ شرمگاہ کو سوءتن اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا ننگا ہونا انسان کو طبعاً برا لگتا ہے، اور ساء یا سوء اس کا معنی ہے برا لگنا۔ گویا ان کو جنت کا جو لباس پہنایا گیا تھا جس سے ان کی شرمگاہیں چھپی ہوئی تھیں، وہ ممنوع درخت کھانے سے اتر جانا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پہلے ہی جنت کی 4 خصوصی سہولیات بتائی تھی، جن میں سے ایک یہ تھی کہ جنت میں تو ننگا نہیں ہوگا، اور ساتھ ہی بتا دیا تھا کہ یہ درخت اس کو کھانے سے یہ سہولتیں چھن جائیں گی۔ اس لیے یہ بات آدم علیہ السلام کو بھی معلوم تھی، مگر شیطان نے چونکہ قسم کھا لی تو وہ بھول گئے۔ وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا، اب اس سے مراد کیا ہے؟ شیطان نے ان دونوں کو یوں بہکایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس درخت سے منع اس لیے کیا ہے کہ یہاں تو تم فرشتے بن جاؤ گے، اگر تم نے اس کا پھل توڑ لیا، کھا لیا، تم میں کمال کی خصوصیات اور فطری کمالات پیدا ہو جائیں گے، یعنی تمہیں بھوک ہی نہیں لگے گی، فرشتے کھاتے تھوڑی ہیں، صرف عبادت کرتے ہیں، یا پھر ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں، إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ، جن 2 چیزوں کے درمیان او کا لفظ آئے ان میں سے ایک چیز بھی ہو سکتی ہے اور دونوں بھی مراد ہو سکتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بھی نہ ہو، ایک تو بہرحال ضرور ہوگی کہ یا تو تم فرشتے بن جاؤ گے یا پھر ہمیشہ جنت میں رہو گے، یا پھر دونوں ہی ہو سکتی ہیں کہ اگر تم نے اس پھل کو کھا لیا، اس درخت کے پھل کو توڑ لیا، کھا لیا، تو فرشتے بھی بن جاؤ گے اور ہمیشہ بھی رہو گے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام فرشتوں کو اللہ کے قریب رہنے کی وجہ سے اپنے سے بہتر سمجھتے تھے، اس لیے شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ اگر تم نے یہ پھل توڑ لیا، کھا لیا، تو تم فرشتے بن جاؤ گے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 19 میں آتا ہے نا،
وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، اور جو اس کے آس پاس ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، وہ نہ تو اس کی عبادت سے تکبر کرتے ہیں اور نہ وہ تھکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مگر یہ ایک جزوی فضیلت ہے، اس سے ہر لحاظ سے فرشتوں کا انسان سے افضل ہونا ثابت نہیں ہوتا، انسان بہت افضل ہے۔ لیکن جب شیطان نے قسم کھائی وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور اس نے دونوں سے بار بار قسم کھا کر کہا کہ بے شک میں تم دونوں کے لیے یقیناً خیر خواہوں میں سے ہوں۔ آپ جب یہ واقعہ پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ بالکل اللہ تعالیٰ آپ کو ایک کہانی سنا رہے ہیں اور ایک منظر سامنے آ جاتا ہے۔ باب مفاعلہ سے ہے، مقاسمہ دو طرف سے مقابلے کے لیے ہوتا ہے۔ یہاں صرف شیطان نے قسم کھائی تھی، آدم علیہ السلام نے مقابلے میں کوئی قسم نہیں کھائی تھی، ٹھیک ہے؟ اس لیے یہاں مبالغے کے لیے ہے۔ ترجمہ کیا کیا گیا ہے؟ اس نے بار بار قسم کھائی، ایک دفعہ نہیں کھائی، یقین دلانے کے لیے۔ پھر کیا کیا؟ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ بس اس نے دونوں کو دھوکے سے نیچے اتار لیا۔ پھر جب دونوں نے اس درخت کو چکھا تو ان کے لیے ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں، اور دونوں جنت کے پتوں سے لے لے کر اپنے آپ پر چپکانے لگے، اور دونوں کو ان کے رب نے آواز دی کہ میں نے تم دونوں کو، بار بار کہا جا رہا ہے دونوں، یعنی دونوں ساتھ تھے نا، میں نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں کیا اور تم دونوں سے نہیں کہا کہ بے شک شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے۔ دلّا یدلی تدلیتن تفعیل سے ہے، اور ادلا یدلی ادلاً افعال سے ہے۔ یہ دلون ڈول سے ہے، یعنی جیسے ڈول نیچے گرایا جاتا ہے اس طرح کسی چیز کو اوپر سے نیچے کی طرف چھوڑنا، یعنی شیطان نے دھوکے سے ان کو ان کے بلند مرتبے سے نیچے اتار دیا، جیسے ڈول نہیں لٹکاتے ایسے وسوسہ ڈالا اور ایک ایسی غلطی کروا لی کہ وہ اپنے بلند مرتبے سے نیچے آ گئے۔ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 121 میں آتا ہے فَأَكَلَا مِنْهَا، کہ انہوں نے اس میں سے کھا لیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو زیر تفسیر آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کھانے میں سے صرف چکھنے کی دیر تھی کہ جنت کی کرامت چھن گئی اور وہ بے لباس ہو گئے۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، معلوم ہوا انسان فطرتاً باحیا پیدا ہوا ہے، اور ننگا ہونا انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ اس لیے آدم علیہ السلام اور حضرت حوا درختوں کے پتوں سے ستر چھپانے لگے۔ شیطان اسی لیے بے لباس ہونے کو پسند کرتا ہے، جبکہ ننگا ہونا جانوروں کی فطرت ہے، اور کفار اور ان کے پیروکار ننگا ہونا پسند کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے انسانی فطرت مسخ ہو چکی ہے۔ انہی لوگوں کے بارے میں آتا ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 179، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ لوگ چوپایوں جیسے ہیں، جانوروں جیسے، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں۔ معلوم ہوا کہ شیطان کو بے لباسی پسند ہے، اپنے اپنے لباس پر توجہ دینی چاہیے کہ لباس درست ہو۔ اس کے لیے آپ انٹرنیٹ پر میرا جو لیکچر ہے پردے کے حوالے سے، سطر کے حوالے سے، انشاءاللہ وہ آ جائے گا، وہ دوبارہ سے سن سکتے ہیں، اس کو آگے فارورڈ کر سکتے ہیں، اور اپنے لباس پر گہری نگاہ ڈال سکتے ہیں، محاسبہ کر سکتے ہیں کہ ہمارا لباس ایسا نہ ہو کہ لباس پہننے کے باوجود انسان ننگا ہی نظر آئے یا وہ بے لباس ہی دکھے، اس کی جسم کی حیت خد و حال، اس کی وضاقتہ معلوم ہو۔ یہی ہے بے لباسی۔ تو شیطان کو یہ چیز پسند ہے، اس کے لیے اس نے کوشش کی، اور بالآخر جنت کی وہ جو سہولیات تھی وہ چھن گئی۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، اس آیت اور دوسری بہت سی آیات اور احادیث سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں صوت ہے، یعنی آواز، ٹھیک ہے، اور فرشتے اور آدمی اسے سن سکتے ہیں۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آواز دی نا. تو اللہ تعالیٰ کی آواز اور کلام سے انکار کر کے قرآن کو کلام اللہ کی بجائے مخلوق قرار دینا سراسر گمراہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی آواز یعنی صوت ہے، کلام ہے، اسی لیے تو یہ کلام الہی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. صرف کتاب اللہ نہیں ہے، یہ کلام اللہ بھی ہے. ٹھیک ہے. تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی عظیم استقامت کے ساتھ قرآن و سنت کے دلائل سے تمام دنیا کے سامنے اس بات کا غلط ہونا ثابت فرما دیا کہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. تو شیطان نے دونوں کو دھوکہ دے کر بلندی سے پستی میں پہنچا دیا. تو شیطان نے ان دونوں کو ارتکاب معصیت کی ہمت دلائی نا، قسمیں کھائیں. بعض دفعہ ایک انسان خود سے گناہ اتنے زور سے نہیں کرتا جتنی دوسرے مدد کرتے ہیں، ساتھ میں ہمت دلاتے ہیں. لہٰذا کبھی بھی اس طرح کا رویہ اختیار نہ کیجیے کہ آپ دوسروں کے گناہوں میں ان کے معاون بنیں. تو شیطان نے ان دونوں کو ارتکاب معصیت کی ہمت دلائی. چنانچہ جب انہوں نے وہ جو ممنوع درخت تھا جس کو چھونا بھی نہیں تھا انہوں نے کھا لیا شیطان کے دھوکے میں آ کے، نافرمانی کی، تو انجام فوراً سامنے آ گیا. ان کے لباس ان کے جسموں سے الگ ہو گئے، انہیں اپنی شرمگاہیں نظر آنے لگی. تو جنت کے جو درخت تھے ان کے پتے لے لے کر اپنے جسموں پر چپکانے لگے تاکہ اپنی پردہ پوشی کریں. تب اللہ تعالیٰ نے بطور عنایت ان سے کہا، کیا میں نے تمہیں اس درخت کے کھانے سے نہیں روکا تھا اور کہا نہیں تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے؟ اس وقت انہوں نے اپنی غلطی کا اللہ تعالیٰ کے حضور اعتراف کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھایا کہ اپنی غلطی کی معافی کے لیے یہ دعا کریں، قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اس کو آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے. دونوں نے کہا ہے، ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا، ہم پر رحم نہ کیا، یقیناً ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دو چیزیں جو ذکر کی بڑی اہم. ایک، کیا میں نے تمہیں روکا نہیں تھا اس درخت کے قریب نہ جانا. اللہ تعالیٰ جس کام سے روک دے، جو حرام کام ہے ان سے رکنا چاہیے. دوسری چیز، کیا میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے، لہٰذا ہمیں اس کو دشمن سمجھنا چاہیے. تو سورۃ البقرہ آیت نمبر 37 میں آتا ہے، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے اور وہ اس پر یعنی کہ آدم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ متوجہ ہوا، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا نہایت مہربان ہے. تو سورۃ البقرہ میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے یہ کلمات اللہ تعالیٰ سے سیکھے تھے اور انہی کلمات سے ان کی توبہ قبول ہوئی تھی. آدم علیہ السلام کی اس دعا سے ان کا اور ابلیس کا فرق بڑا واضح ہو جاتا ہے کہ دیکھیے ان میں عاجزی تھی، انکساری تھی، اعتراف گناہ کیا، انہوں نے اللہ کے سامنے اپنی محتاجی کا اظہار کیا، بخشش کی درخواست کی. لیکن ابلیس غلطی اس سے بھی ہوئی، تکبر کیا، اپنے گناہ پر جمع رہا، اصرار کیا، آئندہ مزید نافرمانی کے ارادے کا اظہار کیا اور مہلت کی درخواست کر دی. اسی طرح آدم علیہ السلام ان کی فطرت کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ پاک فطرت تھے، اس لیے دشمن پر اعتبار کر لیا، جبکہ ابلیس اس کی فطرت کیا تھی؟ فطرت میں حسد تھا اور اس نے بے گناہ لوگوں سے دشمنی کی حسد کی وجہ سے. اور اللہ تعالیٰ کی بے نیازی دیکھیے کہ جو دوست ہے اس کی دعا بھی قبول کر لی، توبہ بھی قبول کر لی، اور جو دشمن ہے اس کی دعا بھی قبول کر لی، اس کو مہلت دے دی. یقیناً اس میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار حکمتیں ہیں. لیکن یہ بات سمجھ آتی ہے غلطی ہونے کے بعد ہمیں رویہ کیسا اختیار کرنا ہے؟ عاجزی والا، اعتراف گناہ کرنا ہے، اللہ کے سامنے اپنی محتاجی کا اظہار کرنا ہے، بخشش کی درخواست کرنی ہے. جو غلطی کرنے کے بعد گناہ پر اصرار کرے، تکبر کرے، آئندہ مزید غلطیاں کرے، مہلت کی درخواست کر دے، تو وہ رحمان کا بندہ نہیں کہلاتا. قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتر جاؤ، یعنی زمین پر تمہارا بعض کا دشمن ہے
اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک کا ٹھکانہ ہے اور کچھ زندگی کا سامان ہے۔ متاعن یعنی عارضی لذتیں ہیں، عارضی فائدے ہیں۔ تنوین تنکیر سے معلوم ہوا کہ چند فائدے ہیں، متاعن چند فائدے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 36 میں آپ ایسا ہی ایک مضمون پڑھ چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی توبہ تو قبول کر لی، لیکن ان سے کہا کہ ارتکاب معصیت کے بعد اب جنت میں تمہارے لیے جگہ نہیں رہی۔ ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا اور تم دونوں نے اس درخت کا پھل توڑ کر یا اس کو کھا کر اللہ کی نافرمانی کی، اس لیے اب تمہاری جگہ زمین ہوگی اور رہتی دنیا تک تم اور تمہاری جو اولاد ہے، نسل ہے، اور ابلیس اور اس کی نسل زمین پر رہو گے اور تم دونوں کے درمیان عداوت چلتی رہے گی، یعنی دشمنی، تمہارا بعض کا دشمن ہوگا۔ تم سب زمین ہی پر رہو گے اور دنیا کی عارضی نعمتوں سے موت آنے تک فائدہ اٹھاتے رہو گے، وہیں زندہ رہو گے اور وہیں مرو گے، اور قیامت کے دن وہیں سے پھر اٹھائے جاؤ گے۔ قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون، فرمایا تم اسی زمین میں زندہ رہو گے، اسی میں مرو گے اور اسی سے نکالے جاؤ گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنی آدم کے لیے زندگی میں جائے سکونت قرار دیا ہے، پھر مرنے کے بعد بھی اسی میں دفن ہوں گے اور قیامت کے دن بھی اسی سے زندہ ہو کر نکلیں گے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 55 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، اسی میں تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے تمہیں ایک بار پھر نکالیں گے، یعنی دوبارہ۔ تو زمین میں اتار تو دیا، عارضی فائدے بھی ہیں، اور تمہارا بعض کا دشمن ہے، یعنی شیطان انسان کا دشمن ہے اور اس کو دشمن سمجھنا بھی چاہیے۔ تو اس واقعے سے یہ بھی سمجھ آتی ہے مٹی سے بنے ہیں، مٹی میں جانا ہے، دوبارہ وہیں سے اٹھیں گے، اور خلاصہ یہ ہے کہ شیطان انسان کا دشمن ہے، اسے دشمن سمجھنا چاہیے اور اس سے بچنے کی تدابیر کو اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔